ویلکم بیک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے مودی کو بتا دیا ہے پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ وائٹ ہاؤس میں دیوالی تقریب میں میڈیا سے گفتگو پر ٹرمپ نے مزید کہا کچھ دیر پہلے بھارتی وزیر اعظم سے تجارت سمیت کئی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ مودی سے کہا تجارت سے معاملات حل کر رہا ہوں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا بھارت روس سے اب مزید تیل نہیں خریدے گا۔ We talked about trade, we talked about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan. And I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. He's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it way back. پاکستانی نژاد ریپبلکن رہنما ساجد طارڑ کہتے ہیں دیوالی پر بھی صدر ٹرمپ کے منہ پر پاکستان پاکستان تھا جو کسی معجزے سے کم نہیں۔ ہمارے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف قدیر کا کہنا تھا صدر ٹرمپ نے بھارت کو بتا دیا ہے وہ جنگ نہیں چاہتے۔ دیوالی کے موقع پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے منہ پہ پاکستان پاکستان تھا۔ سارا ڈائسپورا کھڑا تھا، کاش پٹیل کھڑے تھے، سب کے سامنے دیوالی کی مبارکبادیں، لیکن ساتھ پاکستان کے ساتھ دوستی اور پاکستان کے ساتھ جو ان کے ریلیشن شپ ہیں ان کا ذکر کرنا ریمارکیبل، یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ ہماری جو ٹیم ہے اس وقت فیلڈ مارشل صاحب کی اور جو ٹیم کے ہمارے پرائم منسٹر ہیں یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان کے ساتھ کس قسم کے ان کے ریلیشن شپ ہیں، وہ کس طریقے سے فکر مند ہیں کہ اس ریجن کے اندر پاکستان جو ہے اس کو ہمیشہ اس کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں۔ دوبارہ یہ مودی گورنمنٹ کو بتایا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ امن چاہتے ہیں اور خاص کر ہندوستان پاکستان کی جنگ بالکل نہیں چاہتے، اور تجارت میں انہوں نے خاص اور واضح طور پہ کہا ہے کہ روس سے تیل نہیں لے سکتے آپ۔ بھارت کے لیے شرم کا مقام ہے۔ ٹرمپ نے آپ کے منہ پہ ایک اور تھپڑ مارا ہے، اس نے اس لیے مارا ہے کہ آپ کی جو ٹریڈ سے عزت بچ جائے، دوبارہ آپ کو اتنی منہ کی کھانی پڑے گی، اتنا نقصان ہوگا کہ آپ کو پورے انڈیا میں سخت منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اس نے آپ کو عزت بھی لکھا ہے کہ مت پنگا لو پاکستان سے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ فلسطین غزہ کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے خطے میں امن و استحکام کے لیے عزم کا ادا کیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی جانب سے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح تکنیکی وفد کابل پہنچ گیا۔ وفد وزارت داخلہ، متعلقہ حکام اور ٹیکنیکل ٹیم پر مشتمل ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے وفد کا دورہ حالیہ پاک افغان کشیدگی اور جھڑپوں سے قبل طے شدہ تھا۔ دورے کا حالیہ پاک افغان جھڑپوں، تناؤ، عبوری جنگ بندی یا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستانی وفد افغان باشندوں کو ویزا نظام میں بہتری کے حوالے سے افغانستان گیا ہے۔ وفد کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں ویزا نظام میں اصلاحات کا جائزہ لے گا۔ آن لائن ویزوں کے اجرا، بائیو میٹرک نظام میں بہتری سمیت دیگر معاملات پر بات چیت کی جائے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں بلوچ نوجوان منفی سیاسی ایجنڈا مسترد کر دیں۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنے بلوچستان میں تشدد بھڑکا رہے ہیں۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج عوام مخالف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ دہشت گرد پراکسیاں ختم کرنے کے لیے تمام اقدام کریں گے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی سبے میں خفیہ اطلاع پر کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی نے بتایا حکام کو اطلاع ملی تھی علاقے میں موجود دہشت گرد بڑی واردات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ سی ٹی ڈی کی ٹیم موقع پر پہنچی، دہشت گردوں نے ٹیم پر فائرنگ کی، جوابی کارروائی میں دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ دہشت گردوں کی لاشیں قانونی کارروائی کے لیے اسپتال پہنچا دیں۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ نوشکی میں مغربی بائی پاس پر مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والے ملزمان فرار ہو گئے، جن کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس اہلکاروں کی لاشیں ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت بلٹ پروف گاڑیاں نہیں لے رہی تو گاڑیاں بلوچستان کو دی جائیں۔ سرفراز بگٹی نے وزیر داخلہ سے بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان منتقل کرنے کی درخواست کی۔
سرفراز بگٹی نے کہا کہ پی کی طرح بلوچستان بھی دہشت گردی سے متاثر ہے، جس سے نمٹنے کے لیے اضافی حفاظتی سامان درکار ہے۔ عوام کا تحفظ بلوچستان حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردی کے خلاف اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کا 25 نومبر یا پہلے ہی اسلام آباد آنے کا اعلان، حکومت کا کیا جواب ہوگا؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ سے پروگرام خبر میں سوال۔ رانا ثناءاللہ نے کہا تحریک انصاف اسلام آباد آئے گی تو ان کو جواب پہلے سے زیادہ سخت دیا جائے گا، اس بار اٹک پل بھی پار نہیں کرنے دیں گے۔ رانا صاحب، جنید اکبر صاحب نے کہا ہے کہ فیصلہ ہو گیا، ہم نے نومبر میں آنا ہے، احتجاجی تحریک آئے گی، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی آ جائے، کیا جواب ہوگا رانا صاحب؟ جواب تو پہلے سے سخت ہوگا، لیکن یہ نہیں آ سکیں گے، کوشش کریں گے، لیکن اس مرتبہ ان کو اسلام آباد ڈی چوک تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ تو کیا پہلے سے زیادہ طاقت کا استعمال ہوگا ریاست کی طرف سے؟ جی بالکل، جو اٹک برج ہے اس کو اگر مؤثر طور پہ بند کیا جائے تو نہیں آ سکتے۔ یہ چیف منسٹر کے پی کے انہوں نے جو تقریر کی اس میں باتیں کی، تو اس کے بعد اب وہ ملاقات کی اجازت کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں۔ آپ کو کیا سہیل آفریدی سے کوئی بھلائی کی امید ہے؟ میں ان کو ذاتی طور پہ تو جانتا نہیں ہوں، نہ میں کبھی ان سے ملا ہوں، میں نے صرف میرا تعارف ان سے وہی ہے جو انہوں نے اپنے متعلق منتخب ہونے کے بعد فرمایا۔ ان کے ان الفاظ کو اگر میں مد نظر رکھوں تو پھر تو جواب جو ہے وہ مایوس کن ہے۔ 26 نومبر جلاؤ گھراؤ کے تھانہ صادق آباد میں مقدمے کی سماعت، مقدمے کے 10 ملزمان پیش کر دیے گئے۔ عدالتی حکم کے باوجود علیمہ خانم پیش نہ ہوئی۔ عدالت نے چوتھی بار علیمہ خانم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ علیمہ خانم کے ضامن کا 1 لاکھ روپے کے مچلکے کاری سرکار میں ضبط، شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ علیمہ خانم نئے مچلکے اور 10 لاکھ روپے کے 2 ضامن پیش کریں۔ عدالت نے حکم دیا ہے۔ راولپنڈی پولیس کی علیمہ خانم سے متعلق جمع رپورٹ پر بھی اظہار برہمی کیا گیا۔ ایس پی راول سعد ارشد، ڈی ایس پی وارث خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا۔ پولیس نے علیمہ خانم سے متعلق بوگس رپورٹ پیش کی۔ عدالت پولیس نے بتایا علیمہ خانم روپوش ہیں جبکہ وہ سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں۔ عدالت میں مزید کہا گیا علیمہ خانم نے اڈیالہ کے باہر گفتگو کی مگر پولیس نے جعلی رپورٹ دے کر دھوکہ دیا۔ اے ٹی سی نے ایس پی راول سعد ارشد، ڈی ایس پی وارث خان کو 24 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ مقدمے میں شامل 4 گاڑیوں کے 85 لاکھ روپے کے شورٹی بانڈز بھی ضبط کر لیے گئے۔ گاڑیوں کے مالکان نے انسداد دہشت گردی عدالت سے سپرداری حاصل کر رکھی تھی۔ عدالت نے گاڑیوں کے مالکان کو نوٹس جاری کر کے 24 اکتوبر کو جواب طلب کر لیا۔ عدالت کا آئی جی خیبر پختونخوا اور آئی جی بلوچستان کو گاڑیاں ضبط کر کے پیش کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی نے مقدمے کی سماعت 24 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے پاکستان نے معاشی میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، روپے کی قدر مستحکم ہوئی، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی۔ چینی میڈیا کو انٹرویو میں وزیر خزانہ نے کہا شرح سود میں کمی اور مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے، امید ہے شرح نمو کا 3.5% ہدف حاصل کر لیں گے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں سرمایہ کاری پر توجہ دی جا رہی ہے۔ The current side, stable currency, our FX reserves, which are now up to 2.5 months of import cover. Inflation continues to be a good story. Policy rate has been halved. All global rating agencies upgrading us. The staff level agreement was announced earlier this week. Taxation, energy, SOEs, monetization agenda, public finance. So we have made very good progress on all fronts. Hopeful that we can manage fiscal year. CPEC Phase 2.0 was formally launched. Now Phase 2 is all about monetization of that infrastructure using the special economic zones, etc. And this is very much private sector to private sector. Last year we had 24 joint venture agreements signed. The second part of it is investments, and investments in all areas of mutual interest. It's minerals and mining, agriculture, AI and IT. سیلاب کے باعث پاکستانی معیشت کو دھچکا لگا۔ آئی ایم ایف کے رپورٹ کے مطابق سیلاب کے باعث جی ڈی پی گروتھ متاثر ہوئی، مہنگائی بڑھنے، معاشی ترقی کی رفتار سست ہونے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ رواں برس جی ڈی پی گروتھ 3.0% رہنے کا تخمینہ ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا پاکستان کو ٹیکس نظام اور انرجی سیکٹر میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو مختلف شعبوں کے لیے دی گئی شارٹ ٹرم سبسڈی کو ختم کرنا ہوگا۔ مالی سال 2030 تک پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 4.0% رہ سکتی ہے۔
پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو مثبت کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے. ترسیلات زر بڑھنے سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول کرنے میں مدد ملی ہے. مڈل انکم ممالک میں پاکستان رواں مالی سال تیسرے نمبر پر گروتھ حاصل کرے گا. مڈل انکم ممالک میں مصر، مراکش کی جی ڈی پی گروتھ پاکستان سے زیادہ ہوگی. پاکستانی بحریہ کے ایک جہاز نے بحیرہ عرب میں بادبانی کشتیوں سے تقریباً $1 ارب مالیت کی منشیات پکڑی ہے. یہ بات پاکستان اور دوسرے ملکوں کے مشترکہ بحری آپریشن کمبائنڈ میری ٹائم فورسز نے بتائی. سی ایم ایف ایک بحری شراکت داری ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے. سی ایم ایف کا کہنا ہے پاکستانی بحریہ کے جہاز نے گزشتہ ہفتے 48 گھنٹوں کے اندر 2 مختلف کشتیوں کو روکا. عملے نے کئی ٹن کرسٹل میتھ، ایمفیٹامین اور تھوڑی مقدار میں کوکین قبضے میں لی. یہ بتائے بغیر کہ منشیات لانے والی کشتیاں کہاں سے آ رہی تھیں. بیان میں مزید کہا کہ روکے گئے جہازوں کی کوئی قومیت نہ ہونے کے طور پر شناخت کی گئی. سی ایم ایف ٹاسک فورس کے کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز کوموڈور فہد الجوید کا کہنا ہے یہ سی ایم ایف کے لیے منشیات کی سب سے کامیاب ضبطی تھی. امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر لکھا پوسٹ میں سی ایم ایف کو مبارکباد دی ہے. افسوسناک خبر شامل کریں گے لاہور سے. لاہور میں پتنگ بازی نے ایک اور جان لے لی. نواکوٹ میں گردن پر ڈور پھرنے سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سوگوار خاندان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا. سی سی پی او سے رپورٹ بھی طلب کر لی. پولیس کا کہنا ہے مزنگ کا رہائشی 21 سال کا نعمان یوسف گردن پر ڈور پھرنے سے زخمی ہوا. اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا لیکن راستے میں دم توڑ گیا. نعمان میڈیکل ریپ اور گھر کا واحد کفیل تھا. آئی جی پنجاب عثمان انور نے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کو پتنگ بازی میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا ہے. مزید جانتے ہیں بابر خان سے. بابر مزید بتائیے گا. انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب ایک نوجوان نعمان علی جو گھر کا واحد کفیل تھا وہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ جو کٹی پتنگ کی ڈور ہے اس کی گردن پر پھری جس سے وہ شدید زخمی ہوا. اسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جاں بحق نہ ہو سکا. پولیس نے ابھی تک اس واقعہ کا مقدمہ درج نہیں کیا. لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے اور پولیس اس کو روڈ ایکسیڈنٹ بنانے کی کوشش میں مصروف ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا نوٹس تو لیا ہے کیونکہ چند روز قبل فیصل آباد میں ڈور پھرنے سے ایک نوجوان جاں بحق ہوا تھا تو وزیر اعلیٰ نے سختی سے نوٹس لیتے ہوئے سی پی او جو فیصل آباد کے ان کو تبدیل کر دیا تھا. لیکن ابھی تک یہاں پر کوئی ایسی کارروائی نہیں کی گئی. یہاں پر صف ماتم بچھا ہوا ہے. ڈیڈ باڈی پہنچ چکی ہے. ابھی تک اسے دفنایا نہیں کیا. اور لاہور کے علاقے کالا شاہ کاکو میں نوجوان علی رضا گردن پر ڈور پھرنے سے زخمی ہو گیا. زخمی نوجوان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ نوجوان علی رضا موٹر سائیکل پر بنگلہ پلی کی جانب جا رہا تھا. عدالت کے حکم پر شہید بے نظیر آباد سے زمیندار کی نجی جیل سے 25 افراد بازیاب کرا لیے گئے. ٹنڈوالا یار پولیس نے تمام افراد کی بازیابی کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی. بازیاب تمام افراد کو سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ حیدرآباد میں پیش کیا گیا. مزید بتائیں گے جام فرید. جی جام فرید. جی بالکل. ٹنڈوالا یار کے تعلقہ جنڈو مری کی بڑی مسن کا رہائشی ہے گور چند جس کی درخواست پہ سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ حیدرآباد نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ یہ 25 جو مزدور ہاری ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے. جس کے بعد ٹنڈوالا پولیس نے شہید بے نظیر آباد کے تھانہ کھڈر ہے وہاں کی حد سے یہ 25 جو ہیں افراد ان کو بازیاب کروا کے عدالت میں پیش کیا. عدالت نے کیس کی سماعت کی. جسٹس محمد حسن نے یہ سماعت کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو بازیاب کروائے گئے افراد ہیں ان کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے اور وہ اپنے گھروں کو جائے. یہ جو 62 زمیندار تھا علی اصغر جمالی اس کی نجی جیل زرعی زمین پہ جو پولیس نے چھاپا مارا تو یہ 25 افراد جن میں خواتین مرد اور چھوٹے بچے شامل تھے ان کو بازیاب کروا کے سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ حیدرآباد میں پیش کیا گیا. جس کے بعد عدالت نے ان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا. جی جام فرید اپڈیٹ کرے تھے. شکریہ. کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں شہری نے لوٹ مار کی کوشش ناکام بنا دی. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی. موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان آئے. ایک نے پستول نکالی. شہری نے ملزمان کو دھکا دیا. ملزمان گر گئے اور ملزم کا پستول بھی گر گیا. ملزمان شہری پر تشدد کرنے لگے تو شہری نے ملزم کا پستول لوڈ کر لیا. ملزمان اپنی موٹر سائیکل اور پستول چھوڑ کر بھاگ گئے. پولیس کا کہنا ہے فوٹیج کی مدد سے ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے.
کراچی میں معروف بلڈر جاوید اقبال کو پولیس یونیفارم پہنے افراد ان کے آفس کلفٹن زمزمہ سے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے. علاقہ پولیس واقعے سے لاعلم. سی سی ٹی وی سامنے آ گئی. اہل خانہ کے مطابق تمام افراد پولیس موبائل کی گاڑیوں میں آئے. کچھ افراد سادہ لباس میں بھی تھے. تمام افراد مسلح اور ماسک پہنے ہوئے تھے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں پولیس موبائل سے سادہ لباس مسلح اہلکاروں کو جاوید اقبال کو لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اہل خانہ کے مطابق وہ کلفٹن تھانے گئے لیکن ان سے درخواست وصول نہیں کی گئی. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں کچھ معلوم نہیں چل رہا کہ جاوید اقبال کو کس نے اور کیوں اٹھایا. علاقہ پولیس کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی کارروائی نہیں کی. ساؤتھ زون پولیس کو کوئی علم نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آوارہ کتوں کے خاتمے اور نسل کشی کے خلاف کیس کی سماعت. عدالت نے سی ڈی اے کو آوارہ کتوں کی ویکسینیشن کی ہدایت کی. عدالت نے کہا آوارہ کتوں کو مارنے کے شواہد ملنے پر ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. عدالت نے سی ڈی اے کے ڈائریکٹر میونسپل ایڈمنسٹریشن سے آوارہ کتوں کو مارنے پر وضاحت طلب کرتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آوارہ کتوں سے متعلق 2020 کی پالیسی پر عمل کرنے کا حکم دیا. سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی. لاہور کی فضا آج بھی شدید آلودہ ہے. عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی دوسرے نمبر پر ہے. فضائی معیار کی شرح 244 ریکارڈ کی گئی. بھارتی دارالحکومت دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے. دہلی کا AQI 277 ریکارڈ کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا. اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ ڈپارٹمنٹ پر بریفنگ دی گئی. ہنرمند پروگرام کے تحت چند ماہ میں 1,80,000 سے زائد نوجوانوں کی ٹریننگ کا نیا ریکارڈ قائم ہوا. 75,000 سے زائد ہنرمند نوجوانوں کو روزگار ملا. 15,000 نوجوان بین الاقوامی اداروں میں روزگار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. گارمنٹ سٹی سے ٹریننگ حاصل کرنے والی 350 طالبات بھی برسر روزگار ہوئیں. پہچان اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام فار ٹرانسجینڈرز کے تحت 450 ٹرانسجینڈرز کو نوکریاں ملی. کنسٹرکشن لیب پروجیکٹ کے تحت 830 نوجوانوں نے ٹریننگ مکمل کی. 1178 کی ٹریننگ جاری ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ویژن کے تحت انڈسٹری کا نیا سروے کرانے کا فیصلہ کیا گیا. جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستانی فیلڈرز نے بولرز کی محنت پر پانی پھیر دیا. جنوبی افریقہ کے لیے متھوسوامی اور مہاراج نے 9ویں وکٹ پر 50 رنز کی شراکت بنا لی. پاکستانی فیلڈرز نے 3 کیچ اور 1 سٹمپ کا موقع گنوایا. رن آؤٹ چانس بھی ضائع کیا. جنوبی افریقہ کو پاکستان کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 48 رنز درکار ہیں. پاکستان کی جانب سے آصف آفریدی نے 5، شاہین، نعمان اور ساجد نے 1 وکٹ حاصل کی. اسٹیپس 76 اور ڈیزورزی 55 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. پہلی اننگ میں پاکستان نے 333 رنز بنائے تھے. پنڈی ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کے خلاف ڈیویڈنٹ آصف آفریدی کی شاندار بولنگ. آصف آفریدی ڈیبیو پر 5 وکٹیں لینے والے پاکستان کے 15ویں اور ٹیسٹ کرکٹ کے عمر رسیدہ کھلاڑی بن گئے. انگلینڈ کے چارلز میریٹ کا 92 سال پرانا ریکارڈ بھی توڑ دیا. یویفا چیمپئنز لیگ میں آرسنل کی ایتلیٹیکو میڈرڈ پر گول کی برسات. آرسنل نے یک طرفہ مقابلے میں 4-0 سے ہرا دیا. پہلے ہاف میں دونوں ٹیمیں کوئی گول نہ کر سکیں. دوسرے ہاف میں آرسنل نے 14 منٹ میں 4 گول داغ کر فتح سمیٹی. میاں والی کے شہری پنجاب حکومت کی الیکٹرک بسز کی سہولت سے مستفید تو ہو رہے ہیں لیکن ان کے لیے ٹرمینل پر بیٹھنے کی سہولت میسر نہیں. مسافر زمین پر بیٹھ کر بس کا انتظار کرتے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں مختار خالد. پنجاب حکومت کی طرف سے فراہم کردہ الیکٹرک بسوں سے شہری مستفید ہو رہے ہیں. شہریوں کو 20 روپے میں سفر کی سہولت میسر ہے. گرین بس سروس کے ٹرمینل پر جہاں ہر وقت مختلف قصبہ جات کو جانے والے مسافروں کا رش رہتا ہے، داؤد خیل، ماں بچرا، بن حافظ جی سمیت مختلف مقامات کی بسیں نکلتی ہیں، لیکن ٹرمینل پر کسی سٹینڈ کا بورڈ لکھا ہوا نہیں لگایا گیا، جس کی وجہ سے سفر کرنے والے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھتے رہتے ہیں. سفر کرنے والے مسافر زمین پر بیٹھ کر بس چلنے کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ مسافروں کے لیے پانی کا بندوبست بھی نہیں کیا گیا.
جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ نشاندہی کی جائے یہاں پہ، یا کوئی ایسا بندہ ہو جو گائیڈ کرے کہ آپ نے بن والے روٹ پہ یہ بس جائے گی، خصوصاً لیڈیز اور بزرگوں کو، وہاں بچنا کو یہ جائے گی، داؤد پہل کو یہ جائے گی۔ یہاں پہ بتانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی کس بس میں گھس رہا ہے، کوئی کس بس میں گھس رہا ہے۔ جب بیٹھ جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ آپ تو بن پہ جانا تھا، آپ مستقل جا رہے ہیں۔ اتنے پانی کا بالکل انتظام نہیں، مستورات بیٹھے، چھوٹے چھوٹے بچے کولن پانی کا کولر لگنا چاہیے۔ عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بس ٹرمینل پر مسافروں کے بیٹھنے اور پینے کے پانی کا بندوبست کیا جائے۔ کیمرہ مین عمران علی کے ساتھ مختار خالد رانا، ARY نیوز، میاں والی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے خواتین کے لیے پولیس موبائل اور لائسنس وین سروس کا مختلف اضلاع میں آغاز کر دیا گیا۔ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنس وین کا افتتاح کر دیا گیا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بابر ملک سے۔ میں پولیس موبائل اسٹیشن اور خواتین کے لیے ڈرائیونگ لائسنس موبائل وینز کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں آج سے ورکنگ ہے۔ ہمارے ساتھ CTO راولپنڈی فرحان اسلم موجود ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت پہ یہ تمام شہروں میں فیسلٹی ہوگی۔ خواتین کو کسی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، مارکیٹس میں یہ وین جس جگہ بھی اویلیبل ہوگی وہ آ کے رپورٹ کر سکتی ہیں، ہراسمنٹ کی کمپلینٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ لائسنسنگ کی تمام فیسلٹیز اسی جگہ پہ ان کو اویلیبل ہیں۔ CNIC لے کے آئیں گی اور لائسنس لے کر واپس جائیں گی۔ بہت شکریہ، یہ بہت بڑی سہولت ہے ان بچیوں کے لیے جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز گوئنگ ہیں۔ وہ اپنی FIR بھی درج کروا سکتی ہیں اس موبائل وینز کے ذریعے۔ یہ پولیس اسٹیشن ہے پورا کا پورا، اور لائسنس اگر حاصل کرنا ہے تو لائسنس بھی ان کے ڈور سٹیپ پر، ان کے انسٹیٹیوٹ پر، ان کی مارکیٹ پہ، ان کے گھر کے باہر ملے گا۔ بدتمیزیاں شاید نون لیگی رہنماؤں کے لاشعور میں موجود ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ معافیاں تو COD پر میاں صاحب نے مانگی، احتساب الرحمان نے مانگی، ہم نے تو وہ معاف کر دی۔ پیپلز پارٹی انتقام نہیں لیتی، چیزیں بہتر کرنے کے لیے مہلت دیتی ہے۔ حسن مرتضیٰ کہتے ہیں اس موقع کا ذمہ دار کوئی اور ہے، ہم عالمی سطح پر اپنا مقدمہ لڑیں۔ ہمارے ملک کے اندر یہ ایشوز ہیں اسموک جیسے ان کے ذمہ دار کوئی اور ہے۔ ہم اپنا مقدمہ انٹرنیشنلی لڑیں، اور ہم بھیک نہیں، ہم قرض نہیں، ہمارا حق ہے۔ ہمارا کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار نقصان بھی بھگتے۔ ہم شکر گزار ہیں حکومت کے کہ انہوں نے اس پہ توجہ دی۔ اب ضرورت ہے صرف تھوڑی سی لفظوں کے چناؤ کی، وہ بہتر کر لیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ لڑائی جھگڑا اور یہ سیاستدان جو تماشا بنتے ہیں وہ تماشا نہیں بنیں گے۔ یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے، ان کی بدتمیزی شاید ان کے لاشعور میں موجود ہے، وہ کر بھی لیتے ہیں، ہمیں اتنا وہ فیل بھی نہیں ہوتا۔ معافیاں تو ہم نے COD پہ جو میاں صاحب نے مانگی، جو وہ احتساب الرحمان نے مانگی، ہم نے تو وہ معاف کر دی۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ انتقام نہیں لیتی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے مہلت بھی دیتی۔ سندھ ہائی کورٹ نے رینجرز اہلکار قتل کیس میں عبید کیٹو کی عمر قید کی سزا کالعدم قرار دی تھی۔ عبید کیٹو 2015 میں MQM کے اس وقت کے مرکز 90 پر آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت نے انسداد دہشت گردی عدالت کی سنائی گئی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے ملزم کی بریت کی اپیل منظور کی۔ یہ کیس 27 سال پرانا تھا، جو 1998 میں کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں رینجرز اہلکاروں پر حملے سے متعلق تھا۔ پولیس کے مطابق اس حملے میں رینجرز کے سپاہی دلدار حسین شہید اور حوالدار ممتاز علی زخمی ہوئے تھے۔ بھارت نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ فعال کر دیا۔ بھارت کابل میں اپنے مشن کے سربراہ کو چارج ڈی افیئرز مقرر کرے گا اور بعد میں سفیر تعینات کرے گا۔ طالبان حکومت نومبر تک اپنے 2 سفارتکار نئی دلی بھیجے گی جو افغان سفارت خانے سے کام کریں گے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ اقدام افغان وزیر خارجہ امیر متقی کے حالیہ دورہ بھارت کے بعد کیا گیا۔ حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس اب تک 28 میں سے 15 یرغمالیوں کی لاشیں واپس کر چکی ہے۔ حماس رہنما خلیل الحیہ کا کہنا ہے چاہتے ہیں یرغمالیوں کی لاشیں ان کے ورثاء تک جلد از جلد پہنچا دی جائیں، لیکن لاشوں کی تلاش میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکی ثالثی میں طے پانے والے غزہ جنگ بندی معاہدہ توڑ سکتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز خبردار کرتے ہوئے لکھا، نیتن یاہو وعدہ خلافی کرتے ہوئے ان معاہدے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ٹرمپ انتظامیہ کے خدشات بڑھنے لگے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نیتن یاہو کو حماس کے خلاف دوبارہ فوجی کارروائی سے بہر صورت روکنا چاہتی ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ کی پیوٹن سے ہنگری میں طے شدہ ملاقات منسوخ ہو گئی. دونوں ملکوں کے مذاکرات کاروں نے معاملہ خراب کر دیا. فون پر تلخیوں کے بعد ملاقات منسوخ ہوئی. وائٹ ہاؤس میں پیوٹن سے ملاقات کے سوال پر ٹرمپ نے کہا وقت کا ضیاع نہیں کرنا چاہتا. یہ ایک شیطانی جنگ ہے جس سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. No, I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time. It's a vicious war. It doesn't affect us because we're not losing soldiers there. They're shooting and they're killing people, and I think Putin wants it to end, and I think Zelensky wants it to end, and I think it's going to end. I do. وائٹ ہاؤس کے قریب سیکرٹ سروس کے گیٹ پر گاڑی ٹکرانے کا واقعہ پیش آیا ہے. امریکی پولیس کا کہنا ہے ایک شخص کو گرفتار کر کے تفتیش کی جا رہی ہے. وائٹ ہاؤس کے اطراف لاک ڈاؤن کر دیا گیا. اور اب ٹیک نیوز. چینی کمپنی نے دنیا کا پہلا مکمل طور پر ماڈیولر اور ذہین روبوٹ متعارف کروا دیا. چین کا D1 نامی روبوٹ اپنے پاؤں پر پہیے بدل کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مشکل راستوں پر 100 کلو گرام تک وزن اٹھا کر چل سکتا ہے. D1 نامی روبوٹ ایک چارج پر 25 کلومیٹر تک سفر کر سکتا ہے. اس روبوٹ کو فیکٹریوں، فوجی مشنز، ایمرجنسی ریسکیو اور خراب موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے. بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیں RY نیوز.